ایکسپلینیشن شرح پیش کی جائے، جہاں تک ممکن ہوا پیش کیا گیا۔ ایک جملہ جو پوری زیارت اربعین کا انتہائی اہم جملہ ہے، اگرچہ ہر جملہ بہت اہم، کیونکہ میں نے بیان کیا کہ ایک ایک جملہ زیارت اربعین کا امام کی حدیث ہے، امام نے تعلیم فرمایا، مگر یہ جملہ بہت ساری مشکلات کو حل کر دیتا ہے۔ وہ کون سا جملہ؟ چھٹے امام فرما رہے ہیں زیارت اربعین میں، اللہ کو مخاطب کر کے، مومن خدا کو مخاطب کر کے یہ کہے زیارت اربعین میں کہ پروردگار بذل مہجتہ فیک، حسین ابن علی نے اپنا مہجہ قلب تیری راہ میں قربان کر دیا۔ مہجہ قلب کیا ہے؟ مہجہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، عربی زبان میں مہجہ کہتے ہیں دل کے اندر خون کا جو قطرہ ہوتا ہے، جو قطرہ نکل جائے تو روح پرواز کر جاتی ہے، اس قطرے کو کہتے ہیں مہجہ۔ چھٹے امام کہہ رہے ہیں پروردگار حسین ابن علی نے اپنے دل کے خون کا آخری قطرہ بھی تجھ پہ قربان کر دیا۔ کمال یہ ہے کہ سجدے میں جا کے زیارت عاشورہ میں ہم کہتے ہیں اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود وثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین و اصحاب الحسین، ان اصحاب کے راستے پہ ثابت قدم رکھ کہ الذین بذلوا مہجہم دون الحسین، وہ اصحاب جنہوں نے اپنے خون کا آخری قطرہ بھی حسین پہ قربان کر دیا۔ اصحاب کے حوالے سے ملا، انہوں نے اپنے خون کا آخری قطرہ، اپنے دل کے خون کا آخری قطرہ حسین پہ قربان کیا۔ حسین ابن علی کے بارے میں امام کہہ رہے ہیں پروردگار حسین نے اپنے دل کے خون کا آخری قطرہ تیری راہ میں قربان کیا۔ آپ سنیے گا جملہ کیوں کیا، کیوں شہادت دی، مقصد شہادت، یہ جو گفتگو بہت زیادہ سنتے ہیں، کیوں شہادت دی؟ ابا عبداللہ الحسین نے، چھٹے امام فرما رہے ہیں بذل مہجتہ فی لیستنقذ عبادک من الجہالہ وحیرۃ الضلالہ، تاکہ تیرے بندوں کو، مالک حسین قربان ہو گئے تاکہ تیرے بندوں کو جہالت سے نکالے۔ کاش کہ یہ جملہ سمجھا سکوں، آج کی مجلس اسی جملے پہ ہے، لیستنقذ عبادک من الجہالہ وحیرۃ الضلالہ، گمراہی میں پڑے ہوئے لوگوں کو گمراہی سے نکالے، حسین نے اس لیے قربانی دی۔ جملہ سن لیا آپ نے؟ یہ کون سی جہالت ہے؟ ڈگری حاصل نہیں کر کے جاہل رہنے والے کو کہہ رہے ہیں۔ سرکار کی حدیث ہے من ماتا ولم یعرف امام زمانے، جو مر جائے وقت کے امام کی معرفت حاصل کیے بغیر مر جائے، ماتا میتتن جاہلیہ، وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ جاہلیت یعنی کیا مطلب؟ اسلام سے پہلے کا دور، دور جاہلیت، کفر کا دور، گمراہی کا دور۔ امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، امام سے سوال ہوا مولا جو مر جائے وقت کے امام کی معرفت کے بغیر مرے، جاہلیت کی موت مرے گا۔ یہ جاہلیت کی موت کیا ہے؟ امام نے کہا میتۃ ضلال، گمراہی کی موت مرے گا۔ نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، توحید کی گواہی دے رہا ہے، بظاہر رسالت کی گواہی دے رہا ہے، وقت کے امام کی معرفت نہ ہو، امام کہہ رہے ہیں گمراہی کی موت مرے گا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل، امام سے سوال ہوا مولا یہ حدیث موجود ہے رسول کی کہ جو مر جائے وقت کے امام کی معرفت کے بغیر مرے جاہلیت کی موت مرے گا، اس جاہلیت کی موت سے مراد کیا؟ امام نے کہا میتۃ ضلال و میتۃ کفر، یہ تک آیا ہے، کافر مرا، اسلام سے دور مرا، کافر مرا، اسلام پر نہیں مرا، جس نے وقت کے امام کو نہیں پہچانا۔ اہمیت جان رہے ہیں کیا مطلب جاہلیت؟ جاہلیت یعنی کفر کی موت مرا، جاہلیت یعنی گمراہی کی موت مرا۔ اتنی اہم حدیث ہے یہ، اتنی اہم حدیث ہے یہ۔ امام فرما رہے ہیں کہ حسین ابن علی نے قربانی دی، کیوں؟ تاکہ لوگوں کو جاہلیت سے نکالے۔ مطلب یہ ہو جائے گا، کیا مطلب؟ معرفت امام مبسط تھا کہ جس کے سبب ابا عبداللہ الحسین نے قربانی دے دی، بلکہ ابا عبداللہ الحسین کی قربانی امام حسین خود روایت نقل کرتا ہے، راوی امام حسین خود سفر میں ہیں،
ایک مقام پہ قافلہ رکا، امام نے خطبہ دینا شروع کیا. خطبہ دیتے ہوئے امام نے آیت کی تلاوت کی، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ کہہ رہا ہے میں نے انسانوں اور جنوں کو خلق نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. آپ نے آیت سنی ہے نا بہت زیادہ. اس کے ذیل میں ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، اللہ نے اس عبادت کے لیے خلق کیا ہے. مگر اب عبداللہ الحسین نے کہا اللہ کی عبادت ممکن نہیں ہے جب تک معرفت نہ ہو. ایک جوان کھڑا ہو گیا. کمال یہ ہے کہ اس نے امام سے ایسا سوال کیا جو تعریف کے قابل ہے. سوال بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں جس پہ امام بھی داد دے اٹھتے ہیں. کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں کہ علی سلونی کا دعویٰ کر رہے ہیں اور کوئی بیوقوف کہہ رہا ہے میرے سر پہ بال کتنے ہیں. تو سوال یہ نہ دیکھا جائے کہ کون کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، امام کا جواب دیکھا جائے. اس کو کہا میں جواب دے بھی دوں گا تو تجھے یقین نہیں آئے گا. تیرے بغل میں تیرے برابر میں جو بچہ بیٹھا ہے اس کا بیٹا میرے حسین کا قاتل ہوگا، یہ لکھ لو. اس پہ تمہیں یقین آ جائے گا. میں بتلا دوں کتنے بال ہوں گے، تم گنو گے کہاں سے، تمہیں کہاں سے یقین آئے گا. ایک شخص یہ کھڑا ہوا امام حسین کے سامنے. امام نے داد دی ہے اس کے سوال کی. کہنے لگا فرزند رسول آپ نے کہا اللہ نے خلق کیا پوری خلقت کو، یعنی کیا مطلب؟ لوگوں کو خلق کیا، انسانوں کو خلق کیا، جنوں کو خلق کیا. کیوں خلق کیا؟ عبادت کے لیے. سرکار آپ نے کہا عبادت ممکن نہیں ہے جب تک معرفت نہ ہو. معرفت کی تشریح میں نہیں کروں گا کیونکہ پہلی دوسری مجالس میں پیش کر چکا. لغوی معنی معرفت کا یہ ہے پہچان، پہچاننا. پروردگار کی معرفت نہیں ہوگی عبادت ممکن نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام نے کہا کیا مطلب؟ کسی کا بھی شکریہ ادا کرنے کے لیے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ سامنے والا کون ہے تو اس کا شکریہ ادا کیا جائے گا. یہ بات ذہن میں رہے، اس کی تشریح میں نہیں جاؤں گا. اللہ کو جب تک انسان پہچانے گا نہیں کہ میں کس کی عبادت کر رہا ہوں اس وقت تک عبادت ممکن نہیں ہے. امام نے یہ جملہ کہہ دیا. بندے نے کھڑے ہو کے سوال کیا مولا سمجھ میں نہیں آیا. اللہ کی عبادت ممکن نہیں ہے جب تک معرفت نہ ہو. یہ کون سی معرفت ہے جس کی وجہ سے اللہ نے خلق کیا؟ مطلب یہ ہو گیا کہ اللہ نے مخلوق کو خلق کیا تو معرفت کے لیے. تو یہ کون سی معرفت ہے؟ امام کا جواب سنیے گا. اب عبداللہ الحسین کہا معرفت اہل کل زمان امام زمانہ. ہر زمانے والے کا اپنے وقت کے امام کو پہچان لینا یہی وہ معرفت ہے جس کی وجہ سے اللہ نے انسانوں کو بھی خلق کیا، جنوں کو بھی خلق کیا. ابا عبداللہ الحسین کی زیارت کے لیے چھٹے امام زیارت میں جملہ پڑھ رہے ہیں پروردگار حسین ابن علی نے اپنے خون دل کو قربان کر دیا تاکہ جاہلیت سے نکالیں. کیا مطلب؟ معرفت امام وہ مقصد تھا جس کے سبب حسین ابن علی قربان ہوئے. معرفت امام اتنی اہم حدیث ہے کہ امام تفتازانی ان کی جانب سے عقائد النصفیہ کتاب میں لکھتے ہیں کہ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ چیزوں کو جسٹیفائی کرتے ہوئے معاملہ یہ ہے کہ ہاں مانا کہ نبی کا جنازہ پڑا ہوا تھا. بہت توجہ سنیے گا. نبی کا جنازہ پڑا ہوا تھا، کسی نے دفنایا نہیں تھا. 3 روز گزر گئے تھے. کہاں بیٹھے تھے؟ سقیفہ بنی ساعدہ میں بیٹھے تھے. کیوں بیٹھے تھے؟ خلیفہ کو چن رہے تھے اس لیے بیٹھے تھے. کہاں ایسا ہے لذا قدموہ علی دفن الرسول. معاملہ یہ ہے کہ وہ والا کام رسول کے دفن سے زیادہ اہم تھا. ارے کیسی بات کر رہے ہیں؟ کہ نہیں رسول کی حدیث ہے جو مر گیا امام وقت کی معرفت کے بغیر مرا، کفر کی موت مرا، گمراہی کی موت مرا، جاہلیت کی موت مرا. تو اگر سب کے سب جنازہ دفنانے لگ جاتے تو پھر اس لمحے میں کوئی مر جاتا آنے والے خلیفہ کو نہیں پہچانتا تو وہ کفر کی موت مرتا. تو اسے کفر کی موت سے بچانے کے لیے سقیفہ میں جمع ہوئے تھے. اچھا جواب ہے. سنیے اور واضح کر دوں جواب کو میں. بھائی آسان الفاظ میں کوئی کہے سرکار کی خدمت میں جائے، اے رسول خدا وہ دین جس کے لیے آپ نے زحمتیں برداشت کی، وہ دین جس کے لیے آپ نے پتھر کھائے، وہ دین جس کے لیے کیا کیا نہیں برداشت کیا آپ نے، اس دین پر مسلمان ہونے کے بعد کوئی کافر ہو کے مر رہا ہے، اسے کفر سے بچائیں یا آپ کا جنازہ دفنائیں؟ رسول کہیں گے نہیں میرا جنازہ چھوڑ دو، اسے کفر سے بچاؤ.
تو انہوں نے اچھا کام کیا. کیوں جمع ہوئے تھے؟ کیونکہ نبی کی حدیث ہے جو مر جائے من ماتا ولم یعرف امام زمانے، وقت کے امام کی معرفت نہ رکھے، پہچان نہ رکھے، مر جائے، کفر کی موت مرے گا. تو اسے کفر کی موت سے بچانے کے لیے سقیفہ میں جمع ہوئے تھے، نبی کا جنازہ چھوڑ دیا تھا. میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ایک جملہ کہہ دوں گا کہ حضور سرکار نے کہا تھا جو مر جائے وقت کے امام کو نہ بولیے گا نہ پہچانے، یہ نہیں کہا تھا نہ بنائے. نبی جمع کر کے چلے گئے تھے، کسی کو جمع ہونے کی ضرورت نہیں تھی. غدیر کے مجمع میں جمع کر کے نبی نے کہہ دیا تھا من کنت مولا یا علی فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. کسی کو دوبارہ جمع ہونے کی ضرورت نہیں تھی، لہذا معرفت کے نام پہ لوگوں کو گمراہ نہ کیا جائے. صلوات پڑھنے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. اتنا عظیم معاملہ ہے کہ ابا عبداللہ الحسین اسی راہ میں قربان ہو گئے، اور امام حسین علیہ السلام کے اصحاب بھی. کیوں؟ معرفت حاصل کر چکے ہیں امام کی معرفت حاصل کر چکے ہیں. معرفت یعنی پہچان. میں ایک جملے میں اپنی تمام گفتگو کو دوبارہ سمیٹ رہا ہوں گزشتہ مجلسوں کی. لفظ معرفت سے تاکہ کوئی پریشان نہ ہو جائے، معرفت کا لغوی معنی ہے ریکگنائز، پہچان لینا. پہچان لینا معرفت کا مطلب یہ ہے. تو شمر ملعون کا جملہ میں پیش کر چکا ہوں پہلی یا دوسری مجلس میں. شمر ملعون نے کہا تھا ابا عبداللہ الحسین سے اعرفک حق المعرفہ، اے حسین میں تمہاری معرفت رکھتا ہوں. تو شمر کو معرفت تھی کہ نہیں تھی؟ معرفت تھی. واصل جہنم ہے. جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ معرفت کا پہلا قدم جو اللہ کو معرفت چاہیے، اس کا پہلا قدم یہ ہے کہ امام کو امام مانا جائے، معصوم مانا جائے. میں دوبارہ یہ بات ذکر کر رہا ہوں گزشتہ مجالس میں ذکر کر چکا ہوں. یہاں سے بہت بڑا شبہ دور ہو جائے گا کہ اگر کوئی آ کے کہے کہ کیا فرق ہے کہ تم لوگ بھی رو رہے ہو یہاں بیٹھ کے، وہ لوگ بھی رو رہے تھے کربلا میں، کیا فرق ہو گیا دونوں میں؟ تم بھی رو رہے ہو، وہ رو رہے ہو، صرف رونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جواب یہ ہے وہ رو رہے تھے تو معرفت کے ساتھ نہیں رو رہے تھے. ہم رو رہے ہیں تو امام کو امام مان کے رو رہے ہیں. اور جب ہم روئیں گے تو نبی نے کہا کل عین باقیۃ یوم القیامہ، ہر آنکھ رو رہی ہوگی قیامت میں مگر اے زہرا جو حسین پہ روئی ہوگی آنکھ، فإنہا ضاحکۃ مستبشرہ، وہ آنکھ مسکرا رہی ہوگی. یہ معرفت رکھنے کے سبب. اسی وجہ سے زیارت کے فضائل میں بھی آپ کو فرق نظر آئے گا. کسی کو ایک زیارت کے مقابلے میں ایک حج ملے گا، کسی کو 21 حج مل جائیں گے. اور کوئی ایسا بامعرفت ہوگا امام جعفر صادق علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. فَإِذَا أَتَى قَبْرَ الْحُسَيْن مَنْ مَشَى إِلَى الْحُسَيْن، جو مشی کر کے پیدل چل کے اب عبداللہ الحسین کی خدمت میں آئے، جب امام کی خدمت میں پہنچے گا، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ عَلَى كُلِّ قَدَمٍ يَرْفَعُهَا أَلْفَ حَسَنَةٍ، ہر قدم جو زمین سے اٹھائے گا اللہ 1000 نیکیاں لکھ دے گا. محا عنہ الف سیئہ، 1000 گناہ اس کے مٹا دے گا. ہر قدم پہ اللہ حج کا ثواب لکھ دے گا. یہ کیوں ہو رہا ہے فرق؟ معرفت کے سبب ہو رہا ہے. اب عبداللہ الحسین کی زیارت اربعین کا جملہ بذل مہجتہ فی، امام حسین نے اپنا خون دل پالنے والے تیری راہ میں خرچ کر دیا. کیوں؟ لیستنقذ عبادک من الجہالہ، تاکہ تیرے بندوں کو جہالت سے نکالیں اور حیرت الضلالہ، گمراہی میں پڑے ہوئے لوگوں کو نکالیں. اب عبداللہ الحسین نے اس لیے قربانی دی. امام کے اصحاب بھی حسین ابن علی کی معرفت حاصل کر چکے ہیں، امام حسین کو دیکھ چکے ہیں، امام حسین کو امام مان چکے ہیں. اب ان کے سامنے تیر و تبر تلوار کچھ نہیں، فقط حسین ان کے دل میں آ چکا ہے. یہی وجہ ہے کبھی بریر حمدانی کہتے ہیں، کبھی زہیر غین، کبھی مسلم ابن اوسجہ، مولا جنگل کے درندے چیر پھاڑ کھائیں اگر آپ کو چھوڑ دیں. کوئی کہتا ہے مولا جناب سیدہ کو کیا منہ دکھائیں گے اگر آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں. یہی وجہ امام حسین جملہ کہہ رہے ہیں فواللہ انی لا اعلم اصحابا اوفا ولا خیرا من اصحابی، خدا کی قسم حسین اپنے اصحاب سے بڑھ کر باوفا کسی کو نہیں جانتا. آپ سے سوال ہوگا
کوئی کہے کہ بھائی نبی کے باوفا صاحب تھے، امام علی کے باوفا صاحب تھے، بھائی سلمان منا اہل البیت، ابو ذر باوفا تھے، مقداد باوفا تھے، مالک اشتر کان علی کما کنت لرسول اللہ، مالک اشتر میرے لیے ایسے تھے جیسے میں علی نبی کے لیے۔ کیا مقام ہے، مالک اشتر ایسے تھے۔ اب سنیے گا، حدیث میں ملا کہ جناب ابو ذر، جناب سلمان، جناب مقداد، حضرت میثم ابن یحییٰ تمار، محمد ابن ابی بکر، عامر ابن الحمد، اویس القرنی، یحییٰ ابن ام طویل، یہ وہ ہستیاں ہیں۔ ان اصحاب کے نام یاد ہو گئے تو بہت خوب ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں 7ویں امام نے کہا جب قیامت میں محشر میں صدا آئے گی، کہاں ہیں محمد و آل محمد کے وفادار؟ تو یہ وفادار کھڑے ہوں گے، حواری انتہائی وفادار، یہ ہستیاں کھڑے ہوں گے۔ اب ان کی بایو ڈیٹا باقاعدہ ہسٹری بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، لیکن ایک اہم بات بیان کر رہا ہوں میں، وہ یہ کہ جب صدا آئے گی، کہاں ہیں رسول کے وفادار؟ صرف 3 کھڑے ہوں گے، سلمان، ابو ذر، مقداد، یہ 3 کھڑے ہوں گے۔ کہاں ہے علی کے وفادار؟ حواری کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، وفادار سے زیادہ عربی زبان میں حواری کہتے ہیں انتہائی قریبی۔ اصحاب کا بہت بڑا دائرہ ہے، حواری بہت قریبی اصحاب کی بات کر رہا ہوں، بہت ہی قریبی اصحاب کو حواری کہتے ہیں۔ اور مولا کائنات کے حوالے سے صدا آئے گی، کہاں ہیں علی کے حواری؟ 4 لوگ کھڑے ہوں گے، 4 نام یاد کر کے جائیے گا۔ پہلے میثم ابن یحییٰ تمار، دوسرے محمد ابن ابی بکر، تیسرے جناب اویس القرنی، چوتھے عامر نام ہے، الحمد ان کے والد کا نام ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ جو قیامت میں کھڑے ہوں گے۔ کمال یہ ہے، عامر ابن الحمد، ایک جملہ ان کا سن لیجئے گا۔ عامر ابن الحمد وہ ہیں جن کی شہادت پہ امام حسین نے احتجاج کیا ہے۔ ان کی شہادت پہ امام حسین نے حاکم شام سے احتجاج کیا ہے کہ تم نے ایسے بندے کو قتل کیا ہے جو رسول کا صحابی تھا، ایسے بندے کو قتل کیا ہے جس کو عبادت نے کمزور کر دیا تھا۔ احتجاج کیا ہے، احتجاجاً خط لکھا ہے، مذمت کی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے حاکم شام کی۔ صلح نامے میں امام حسن علیہ السلام نے چند اصحاب کے نام لکھے تھے، ان میں عامر ابن الحمد کا بھی نام تھا۔ عامر ابن الحمد کا غلام ہے جس کا نام ہے ظاہر، زے الف دو تشبیہ رے، بہت جلدی سنیے گا۔ یہ ظاہر وہ غلام ہے کہ زیارت ناہیہ میں بار امام سلام پیش کر رہے ہیں، السلام علی ظاہر مولا عامر ابن الحمد۔ عامر ابن الحمد کے غلام ظاہر پر سلام، جو حسین کا غلام قرار پایا، حسین کا وفادار قرار پایا۔ اصحاب ابا عبداللہ الحسین کا کیا مقام ہے؟ میں حدیث پیش کر رہا ہوں، میرا سوال اپنی جگہ باقی ہے۔ سوال یہ ہے کہ نبی کے باوفا صاحب تھے، علی علیہ السلام کے باوفا صاحب تھے، لیکن حسین ابن علی کا جملہ کہ میرے جیسے اصحاب کسی کے نہیں۔ کیوں؟ نبی کے ساتھ ایک سلمان تھا، حسین کے ساتھ سارے سلمان تھے۔ نبی کے ساتھ ایک ابو ذر تھا، حسین ابن علی کے ساتھ 72 کے 72 ابو ذر تھے۔ نبی کے ساتھ ایک مقداد تھا، حسین ابن علی کے ساتھ سارے کے سارے مقداد تھے۔ علی کے ساتھ ایک مالک اشتر، ابا عبداللہ الحسین کے ساتھ سارے کے سارے مالک اشتر۔ یہی وجہ ہے، حدیث میں ملا جب قیامت میں صدا آئے گی، کہاں گئے حسین ابن علی کے حواری؟ تو ہر معصوم کے قریبی اصحاب میں 2 3 4 اصحاب کھڑے ہوں گے، امام حسین کے ساتھ سارے اصحاب کھڑے ہو جائیں گے۔ فرق کیا ہے؟ نبی کے اصحاب کے لیے حکم یہ تھا کہ جنگ سے فرار نہ کرنا، نبی کو چھوڑ کے نہ جانا، نبی کو چھوڑ کے نہ جانا گناہ کبیرہ ہے، مگر اس کے باوجود قرآن میں پروردگار کہہ رہا ہے اذ تسعدون، اے مسلمانوں اس وقت کو یاد کرو جب تم پہاڑ پہ چڑھ رہے تھے، ولا تلوون، ادھر ادھر نہیں دیکھ رہے ہو، والرسول یدعوکم فی اخراکم، رسول دوسری طرف سے بلا رہے ہیں، تم بھاگے جا رہے ہو۔ وہاں جنگ سے بھاگنا حرام تھا، گناہ کبیرہ تھا، رسول بلا رہے ہیں پھر بھی بھاگے جا رہے ہیں۔ یہاں حسین کہہ رہے ہیں چلے جاؤ پھر بھی جنت دوں گا، چراغ بجھا دیا کوئی نہیں گیا۔ ابا عبداللہ الحسین کے اصحاب یہ ہیں، ہر صحابی بذل مہجتہ فیک لیستنقذ عبادک من الجہالہ وحیرۃ الضلالہ۔ یہ اصحاب ابا عبداللہ الحسین وہ ہیں کہ جنہوں نے آخری قطرے تک امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ اور کیا ہستیاں ہیں، کیا ہستیاں ہیں! کمال یہ ہے ہمارے لیے انہی
اصحاب کی ذات میں سیرت ہے. انس ابن حرس الکاہلی الانصاری، کربلا کے شہداء میں سب سے بوڑھا صحابی امام حسین کا. انس ابن حرس الکاہلی الانصاری کائنات کے نبی کے صحابی ہیں. امام حسین علیہ السلام بچپنے کا عالم ہے، آغوش میں رسول کی آغوش میں. رسول علم نبوت سے، علم غیب سے خبر دے رہے ہیں، ان ابنی ھذا یقتل بارض یقال لها کربلا، میرا یہ بیٹا اس سرزمین پہ شہید ہوگا جسے کربلا کہا جاتا ہے. اپنے اصحاب کو کہہ رہے ہیں من ادرکہ فلینصرہ، جو اس زمانے کو پائے حسین کی نصرت کرے. انس ابن حرس الکاہلی وہ ہیں کہ اسی دن سے دعا شروع کر دی کہ پروردگار مجھے وہ زمانہ دکھلا دے. دوسری دعا، پالنے والے نہ صرف وہ زمانہ دکھلا بلکہ مجھے حسین کے ناصروں میں شمار کر دے. عرصہ گزر گیا، 61 ہجری 60 ہجری. امام حسین نے جب 28 رجب کو سفر کا آغاز کیا تو نبی کا یہ بوڑھا صحابی آیا ہے، کمر جھکی ہوئی ہے، بھویں لٹکی ہوئی ہیں، امام کی خدمت میں آیا. فرزند رسول میں آپ کے ساتھ چلوں گا. اے میرے جد کے صحابی، آپ سے جہاد ساقط ہے. کہا فرزند رسول اسی دن کے لیے میں نے زندگی گزاری. امام حسین کا ساتھ دیا، ساتھ آئے ہیں. عمر سعد کے پاس پہلے امام حسین السلام نے انس ابن حرس الکاہلی کو بھیجا تھا. میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا مگر یہ جملہ سن لیجیے گا. زیارت ناہیہ میں بھی ان پر سلام آیا. جب امام حسین کی خدمت میں آئے، زخمی حالت میں، تیر لگے ہوئے، امام حسین السلام کی خدمت میں آئے. کہنے لگے فرزند رسول مجھے اپنے خون دل کا قطرہ آپ پہ قربان کرنے کی اجازت چاہیے. امام نے دوبارہ کہا کہ آپ جہاں جانا چاہیں چلے جائیں، حسین جنت کی ضمانت لیتا ہے. صحابی رسول گریہ کرنے لگے. امام حسین سے جب اجازت چاہی، امام نے اجازت دے دی. اب سنیے گا، سواری پہ بیٹھے ہیں، دعا بعصابۃ، ایک پٹکا کپڑا منگوایا، کمر کو باندھا. دوسرا کپڑا منگوایا، بھویں اوپر کی، دوسرا کپڑا پیشانی پہ باندھا تاکہ دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال سکے. اس بوڑھے صحابی نے 80 ناریوں کو اکیلے واصل جہنم کیا. جملہ سنیں گے اب عبداللہ الحسین کا. امام نے جب دیکھا اس صحابی کی جانب اور ایک جملہ کہا، واللہ قربان انسان کی زندگیاں اس جملے پر، کہا شکر اللہ سعیک یا شیخ. امام کی آنکھ میں آنسو تھے اور کہا اے بزرگ صحابی رسول، اللہ آپ کی کوششوں کا قدردان ہے، اللہ آپ کا شکر گزار ہے. یہ بوڑھا صحابی امام حسین پہ کیسے کیسے لوگ قربان ہوئے، کیا عظیم مقام دے دیا. قیامت تک جب کوئی معصوم سلام کرے گا امام حسین پہ تو ان اصحاب حسین پر بھی سلام جائے گا. 9 سال کا بچہ ہے جس کا باپ شہید ہو چکا ہے. جنادہ ابن، یہ بھی نبی کے صحابی ہیں، جناب جنادہ. ان کا بیٹا ہے 9 سال کا جس کا نام ہے عامر ابن جنادہ. باپ شہید ہو چکا، والدہ کے ساتھ ہے یہ بچہ. کچھ دیر بعد خیمے سے نکل کے آیا، تلوار زمین پہ خط کھینچ رہی ہے، میدان کی جانب جا رہا ہے اور ایک جملہ کہہ رہا ہے، امیری حسین و نعم الامیر سرور فؤاد البشیر النذیر. ارے میرا امیر تو حسین ہے اور کیا بہترین امیر ہے. یہ وہ امیر ہے کہ جو بشیر النذیر، رسول کے دل کا چین. یہ چھوٹا بچہ ہے 9 سال کا. اب عبداللہ الحسین نے دیکھا، کہا اس بچے کو روکو، بلاؤ ادھر. بیٹا تمہارے بابا نے شہادت دے دی ہے، ایسا نہ ہو تمہاری ماں کو تکلیف ہو شہادت سے. بیٹا تمہارے بابا نے عظیم مقام کما لیا، جاؤ ماں کی خدمت میں جاؤ. بچے کا جواب سنیں گے، کیا میرے مولا ماں نے ہی تیار کر کے بھیجا ہے. یہ اصحاب ابا عبداللہ الحسین. آخری مجلس ارباب المدارس، چند اصحاب کا تذکرہ کرنا تھا. آخری ایک صحابی جس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، کم تذکرہ ہو پاتا ہے، اس میں سلام آیا ہے. 40 کے روز جب آپ آ رہے ہیں، میں کیوں اصحاب کا تذکرہ کر رہا ہوں؟
40 کے روز جب آپ آ رہے ہیں تو یہ ابا عبداللہ الحسین کا چہلم نہیں ہے فقط، ان اصحاب کا بھی چہلم ہے۔ ان اصحاب میں جب تمام کے تمام اصحاب ابا عبداللہ الحسین شہید ہو گئے مع الرکب الحسینی من المدینہ الی المدینہ میں، شیخ تفسیر روایت نقل کرتے ہیں کہ امیر کائنات کے ایک صحابی حفاف ابن مہند الراسبی، حفاف نام ہے، ازدی قبیلے کے سردار ہیں۔ ازدی قبیلہ بہت بڑا قبیلہ ہے، مولا کائنات کے وفادار رہے ہیں، جنگ صفین میں بڑھ بڑھ کے حملے کیے انہوں نے۔ مولا کائنات نے صفین میں دائیں طرف والے لشکر کا علم ان کے ہاتھ میں دیا تھا۔ یہ دائیں طرف والے لشکر سے مراد کیا ہے؟ مولا کائنات کے لشکر کے 5 حصے تھے، جسے شرطۃ الخمیس کہا جاتا تھا۔ لشکر 5 حصوں میں بٹا ہوا ہوتا تھا، مقدمہ آگے ایک حصہ ہوتا تھا، مؤخرہ پچھلا حصہ، میمنہ دائیں طرف کا حصہ، میسرہ بائیں طرف کا حصہ، قلب لشکر۔ یہ لشکر کی اس طریقے سے تقسیم ہوا کرتی تھی۔ کربلا میں ابا عبداللہ الحسین نے بھی لشکر کی ایسے ہی تقسیم کی تھی۔ جنگ صفین میں ازدی قبیلے کا علم حفاف ابن مہند راسبی کو مولا کائنات نے دیا۔ مولا کائنات کے وفادار ہیں، امام علی علیہ السلام کی شہادت تک امام علیہ السلام کے ساتھ ساتھ رہے، پھر امام حسن کے وفادار رہے۔ اس کے بعد بصرہ چلے گئے، بصرہ میں رہ رہے ہیں، امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہو گئی۔ ان تک خبر پہنچی، امام حسین کربلا پہنچے۔ جیسے ہی خبر پہنچی، سامان سفر باندھا کربلا کا۔ کربلا کب پہنچے ہیں؟ روز عاشور پہنچے ہیں، عصر عاشور۔ عمر سعد کی فوج کے پاس گئے اور کہا این مولائی الحسین، میرا مولا حسین کہاں ہے؟ ان لعینوں نے کہا آؤ تمہیں لے کے جاتے ہیں۔ کہاں لے کے گئے؟ عمر سعد کے پاس۔ عمر سعد کے پاس لے کے گئے۔ عمر سعد کے پاس جا کے حفاف ابن مہند راسبی نے وہی سوال کیا، میرا مولا حسین کہاں ہے؟ عرصہ ہو گیا، 10 سال گزر گئے، امام کے چہرے کا دیدار بھی نہیں کیا۔ امام کے چہرے کا دیدار کرنے آئے ہیں، امام کی نصرت کے لیے آئے ہیں۔ عمر سعد لعین نے کہا کہ جو جو حسین کے ساتھ آیا تھا ہم نے انہیں بھی قتل کر دیا، حسین کو بھی قتل کر دیا، اب تو فوج خیمے کی جانب جا رہی ہے۔ یہ جملہ سننا تھا کہ علی کے صحابی نے تلوار نکالی اور ایسا حملہ کیا کہ روایت میں ملا ایسے حملہ کر رہے تھے جہاں جہاں رخ کرتے ہیں سر اڑتے نظر آتے ہیں۔ اکیلا صحابی ہے، حملہ ایسے کر رہا ہے جیسے ایک شیر بھیڑ کے لشکر پہ حملہ کر رہا ہے۔ اکیلا صحابی لڑ رہا ہے، کتنوں کو واصل جہنم کیا، یہ دور ہٹ رہے ہیں۔ عمر سعد لعین نے کہا اہجموا علیہ من کل جانب، اس سے ایسے نہ لڑو، اسے ہر طرف سے حملہ کر دو، یہ علی کا صحابی ہے، یہ انتہائی بہادر ہے، ایسے ہی ہم سب کو قتل کر دے گا۔ ہر طرف سے حملہ ہونے لگا۔ یہ جنگ کون دیکھ رہا تھا؟ واللہ تاریخ کا بہت بڑا جملہ ملا، حدیث کا بہت بڑا جملہ ملا۔ یہ جنگ دیکھ رہے ہیں چوتھے امام، چوتھے امام یہ جنگ دیکھ رہے ہیں۔ امام کی جانب اس نے نگاہ کی، مولا کائنات نے اپنے صحابی کی کیا تربیت کی ہے، کیسے بہادری سے لڑ رہا ہے، باصل جہنم کیے جا رہا ہے۔ چوتھے امام نے دیکھا اور ایک جملہ کہا قلما رؤیا ورأى الناس منذ قبض رسول اللہ وعلی، جب سے رسول اس دنیا سے گئے، علی اس دنیا سے گئے، اس کے بعد معصوم کے بعد ایسی بہادری دیکھنے میں نہیں آئی۔ حفاظ ابن مہند راسبی کتنوں کو واصل جہنم کیا، وہیں شہید ہو کے جب خاک پہ گرنے لگا تو ایک صدا بلند کی، السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین۔ ارباب ازار میرے چوتھے امام زنجیروں میں جکڑے دیکھ رگے گئے کہ علی کا صحابی قتل ہوا، میرے مولا حسین کی غیرت سماعت کرے۔ جب شب عاشور اصحاب کا امتحان لے چکے، نزدیک بلایا، میرے صحابیوں خدا تمہیں جزائے خیر دے، مگر حسین جانتا ہے کہ کل ہمیں شہید کر دیا جائے گا۔ جس جس کے
کے ساتھ خواتین آئی گئے اپنی مستورات کو کہو بنی اسد کے قبیلے میں چلی جائیں، کیونکہ جب ہم شہید ہو جائیں گے ہماری خواتین کو قیدی بنایا جائے گا۔ میں کہوں مولا ارے دوسری خواتین کا اتنا خیال، اجرکم علی اللہ۔ مقاتل میں ملا علی کا صحابی، حسین کا صحابی علی ابن مظاہر خیمے میں داخل ہوا، اپنی زوجہ سے سلام کرنے کے بعد عرض کیا، پہلے زوجہ نے دعا دی، اے میرے شوہر تم پر سلام، تم نے امام حسین کی دل جوئی کی، مگر حسین کچھ جملہ آہستہ آہستہ کہہ رہے تھے، میں سن نہ سکی۔ کہتا ہے میں وحی بتانے آیا ہوں، میرے آقا نے کہا اپنی خواتین کو کہو بنی اسد کے قبیلے میں چلی جائیں، کیونکہ ہمارے بعد اہل حرم کو اسیر بنایا جائے گا۔ یہ مومنہ کہتی ہے تم نے کیا سوچا؟ کہتا ہے میں تمہیں بنی اسد کے قبیلے میں بھیج رہا ہوں۔ مقتل میں ملا خیمے میں ایک لوہا پڑا تھا، یہ مومنہ دوڑ کر گئی، اپنا سر لوہے پر مارا، پیشانی سے خون نکلا، شوہر کو کہا تو نے انصاف نہ کیا، ارے زینب تو اسیر ہو کے جائے مگر تیرے گھر والے اجرکم علی اللہ۔ روزے 40 انہی شہداء کا جہنم ہے۔ ایک ایک بی بی چوتھے امام سے سوال کر رہی ہے، میرے آقا قاسم کہا، علی اکبر کہا، علی اصغر کہا، امام بیان کر رہے ہیں مقتل میں ملا زینب نے پوچھا، ارے میں حسین پر گریا کروں گی، جیسے ہی قبر حسین کا پتہ دیا، اسقطت نفسها علی الارض، علی کی بیٹی نے اپنے آپ کو خاک کربلا پر گرایا۔ اے میرے غریب بھیا حسین، زینب آ گئی ہے۔ ارباب اعظام مقاتل میں ملا، جناب جابر نے کہا میرے وقت کے امام چچا عباس کی قبر کہاں ہے؟ جیسے ہی قبر دیکھی ماتم کرتے پلٹ آئے، میرے مولا ارے یہ قبر تو بہت چھوٹی، اجرکم علی اللہ۔ چوتھے امام نے 3 روز کے بعد حکم دیا کہ قافلہ مدینہ جائے گا۔ ایک شخص نے آ کر قافلے میں سے کہا مولا بھی جی بھر کے رو نہ سکے۔ امام نے کہا اے بندہ خدا، اگر ہم اور رکے کسی بی بی کی روح پرواز کر جاتا۔ اجرکم علی اللہ۔ قافلہ آمادہ ہوا، پیغام ملا، مادر علی اصغر کی خواہش ہے کہ کربلا میں رہے گی۔ میرے چوتھے امام نزدیک آئے، بی بی کربلا میں کیا کریں گی؟ کہا جو میرے والی کی زیارت کو آئے گا میں اسے پانی پلا۔ اے ماں رباب، آپ اکیلی نہ رک سکیں گی، مدینہ چلے میرے وقت کے امام۔ ارے مدینہ جا کر کروں تو کیا کروں؟ علی اصغر کربلا میں اور سکینہ زندان
اجرکم علی اللہ، آپ میں سے لوگ کربلا سے واپس آئیں گے۔ کربلا کو چھوڑنا آسان نہیں۔ ام رباب امام کے حکم پر رخصت ہو رہی ہے، پلٹ کے قبر کی جانب دیکھا، میرے والی وعدہ کر کے جا رہی ہو، جب تک زندہ رہی سائے میں نہ بیٹھو۔ اے میرے والی جب تک زندہ رہی ٹھنڈا پانی نہ پیوں گی۔ ارباب اعظام مقاتل میں ملا، دھوپ میں ام رباب بیٹھی ہے، 1 سال گزر گیا، چوتھے امام آئے، زینب کبریٰ آئی، چوتھے امام نے کہا علم امامت سے حکم دے رہا ہوں، اے مادر گرامی سائے میں آ جائے۔ ایک مرتبہ زینب نے بازو تھاما، چوتھے امام نے دوسرا بازو تھاما، سائے میں لے جانے لگے۔ جناب ام رباب نے کربلا کا رخ کیا، میرے والی وعدے کی لاج رکھنا۔ یہ جملہ ختم نہ ہوا، ہاتھ چھوٹا، چوتھے امام نے کہا اے پھوپھی چھوڑ دے، ارے ماں رباب رخصت۔ ألا لعنة الله على الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم عجل لوليك الفرج وجعلنا من أنصار ماتم حسين. بسم الله.